یہ جو خنثی یعنی خواجہ سرا ہوتا ہے، اس کے وفات کے بعد اس کے غسل، اس کے کفن، اس کے دفن اور اس کے جنازہ کے بارے میں شریعت اسلامیہ کیا بتاتی ہے؟ نیز اگر خواجہ سرا کی شادی اور نکاح کا معاملہ آ جائے تو اس بارے میں شریعت اسلامیہ کے احکامات کیا ہیں؟ سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ خواجہ سرا کی کون سی قسم ہے، کیونکہ خواجہ سرا شریعت کے لحاظ سے 3 قسموں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یا تو اسے خنثی مذکر کہتے ہیں، یا خنثی مؤنث کہتے ہیں، یا خنثی مشکل کہتے ہیں۔ خواجہ سرا میں ایک قسم مذکر کی بھی ہے، ایک قسم مؤنث کی بھی ہے، اور ایک قسم مشکل کی بھی ہے۔ جو خواجہ سرا ہے اگر وہ مذکر ہے اور اس کو شادی کی ضرورت پیش آتی ہے اور وہ شادی کی ڈیمانڈ کرتا ہے تو اس کی کسی خاتون سے شادی کرا دی جائے۔ خواجہ سرا مذکر کا مطلب ہے کہ اس کی داڑھی نکل آئے گی اور باقی مردانگی کے علامات اس پہ ظاہر ہو جائیں گے، تو خواجہ سرا ہونے کے ساتھ ساتھ مردوں والا خواجہ سرا میں شمار ہوگا شریعت اسلامیہ میں۔ اسی طرح خواجہ سرا کی دوسری قسم ہے، مثلا اس کو ایام مخصوصہ آ جاتے ہیں، ڈیز آف دا مینسز، حیض کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، وہ مؤنث خواجہ سرا مشہور ہے۔ مؤنث خواجہ سرا اس کو شمار کیا جاتا ہے، تو اس کی اگر کسی مرد سے شادی کرا دی جائے تو اس کی ترتیب اپنی ترتیب پر یہ پوری شریعت اسلامیہ سے علماء سے مشورہ کر کے بات کی جا سکتی ہے۔ اور خواجہ سرا مذکر ہوگا تو اس کا عورتوں سے پردہ، اور خواجہ سرا مؤنث ہوگی تو اس کا مردوں سے پردہ۔ تیسری قسم ہے خواجہ سرا کی خنثی مشکل۔ خنثی مشکل کا معنی یہ ہے اس میں مذکر اور مؤنث دونوں علامات پائی جاتی ہیں، مردانگی اور زنانہ پن دونوں علامتیں موجود ہیں، تو ایسے کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اور ایسا خواجہ سرا اگر فوت ہو جائے تو پھر اس کا کفن، دفن اور غسل کے احکام بھی سمجھ جائیں۔ آپ نے خواجہ سرا مذکر کے جنازے کو تو مرد غسل دیں گے، مؤنث کے جنازے کو عورتیں غسل دیں گی، لیکن جو مشکل قسم ہے اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، بلکہ ہاتھ پہ کپڑا لپیٹ کے، اس کا محرم رشتہ دار ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی اور آدمی اس کو تیمم کرا دے گا۔ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، قرآن کریم نے جو عام حالات میں امت کو تیمم سکھایا ہے پانی نہ ملنے پر، یہاں خاص حالت میں پانی ہونے کے باوجود بھی اس کو تیمم کرایا جائے گا، اور تیمم کرا کے اس کو دفن کر دیا جائے گا۔ اس کے لیے بس یہی ترتیب ہے۔ اور اس کے جنازے میں تو جنازہ تو بہت آسان سی چیز ہے، اگر خنثی مشکل ہے یا خنثی مذکر ہے یا خنثی مؤنث ہے تو اس کا دیکھیں گے بالغ یا نابالغ ہے۔ نابالغ تو نابالغوں والا جنازہ، اللہم اغفر لحینا و میتنا بالغوں والا ہے، اور نابالغ کے جنازے کی اپنی ترتیب موجود ہے۔ نابالغ بچی کا جنازہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، بچے کا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم اجل ہولانا، اللہم اجل حالنا کا جو جنازہ ہے مؤنث اور مذکر کے فرق کے ساتھ وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مؤنث ہے بچہ ہے تو مؤنث بچی والا، اور مذکر بچہ ہے یعنی خنثی مشکل تو بچے والا جنازہ۔ اور اگر وہ مرد یا عورت کی کسی ایک قسم میں یا خواجہ سرا مشکل کی قسم میں ہے تو اللہ نے مرد عورت کا جنازہ ایک ہی رکھا ہے، اس لیے مرد عورت کے جنازے میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ بالغ نابالغ کا تو فرق ہے لیکن بڑوں کے جنازے کا فرق نہیں ہے، تو اس طرح ان کا جنازہ بھی کر لیا جائے گا۔ میں اپنی جراب پر مسح کرنا چاہتا ہوں، کیا جرابوں پر مسح ہو سکتا ہے؟ جناب حیدر علی صاحب، کون سی جرابیں جو صحابہ کرام کے زمانے میں تھیں منعل، ان جرابوں کی آپ بات کر رہے ہیں جو پاکستان میں ناپید ہیں، ملتے بھی نہیں ہیں؟ تو آپ کے پاس جرابیں وہ کہاں سے آ گئیں؟ آپ کے پاس تو یہ انہی جرابیں ہوں گی جو ساکس ہم سارے پہنتے ہیں، اس پر مسح نہیں ہوتا۔ مسح ہوتا ہے ان جرابوں پر جو منعل ہوں اور اس پر پوری شرائط شریعت کی ترتیب پر لکھی ہوئی موجود ہو۔ سخینین اس کی ترتیبوں میں شامل ہے، رقیقین اس میں شامل نہیں ہے۔ مجلد منعل کی پورے شرائط پوچھنے پڑیں گے، ورنہ عام جرابوں میں تو مسح نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے آپ موزے رکھیے، موزوں پر مسح کیجئے، چاہے اس کے اندر آپ جراب پہن لیں، پاؤں کے اوپر موزہ پہن لیں، پاکیزگی باوضو حالت میں۔ پھر اگر وضو ٹوٹ جائے تو آپ سارا وضو کریں اور سردیوں میں موزے پر مسح کریں، کیونکہ یہ امر تعبدی ہے۔ رسالت امام علیہ السلام نے اس پر مسح فرمایا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت المتوفہ 150 ہجری رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے پاس طرز اضافہ کی ترتیب پر حدیث آئی ہیں۔
سمندر کے بہنے کی طرح جیسے ایک بڑے پن کو بیان کیا جاتا ہے. اتنے صحابہ کرام کی حدیث آئی ہیں 80 کے زائد سے لگ بھگ کہ حضور پاک علیہ السلام نے موضوع پر مسح کیا، موضوع پر مسح کیا، موضوع پر مسح فرمایا. تو ہم اس لیے مسح کے قائل ہو گئے ہیں، ورنہ مسح کا ذکر اللہ کے قرآن میں نہیں ہے. پاؤں پر، سر پہ مسح کا ذکر تو ہے سورۃ مائدہ میں، پاؤں پہ مسح کا ذکر نہیں ہے. پاؤں کے لیے تو دھونا ہے، اسی لیے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ہے. وَأَرْجُلِكُمْ ہوتا تو پاؤں کا مسح بنتا ہے نا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ پاؤں کے دھونے کا حکم ہے. لیکن مسح میں آپ علیہ السلام نے موضوع پر پاؤں کے اوپر مسح کیا ہے، تو اسی لیے اضافے کی صورت میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کو مان لے ہیں اور پوری امت مان رہی ہے. صحابہ کرام کے ترجمان ہیں، شاگرد ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سپوکن پرسن ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، جن نے صحابہ کرام کو پڑھا ہے، صحابہ کرام سے پڑھا ہے، صحابہ کرام کو دیکھا ہے، انہوں نے فتویٰ جاری فرما دی اور پوری امت مان رہی ہے. تو آپ اس موضوع کے اوپر آپ مسح کر سکتے. پوچھتے ہیں مفتی صاحب اگر کوئی شخص ڈاکو بھی ہو، شرابی بھی ہو، ڈکیٹی کرتے ہوئے پولیس کے ہاتھوں مارا جائے تو کیا ایسا شخص شہید کہلایا جا سکتا ہے اور قیامت میں اس کو شہادت کی حالت میں اٹھایا جائے گا؟ بھائی علی معاویہ یہ کیسا سوال ہے؟ جو شخص ڈاکو بھی ہے، شرابی بھی ہے، وہ اس کو آئین اور قانون کو توڑے ہوئے بھی ہے، اس پر پولیس حملہ آور ہے، اور یہ بندہ مارا جائے تو ڈاکو کب شہید ہوگا؟ ہم تو اسے شہید نہیں شمار کریں گے. اگر یہ صفات اس میں موجود ہیں جو صفات آپ نے لکھی ہے تو پھر تو سوال بنتا ہی نہیں ہے. ایسے کو کسی صورت شہید نہیں کہا جا سکتا. شہادت کے لیے تو بڑی شرائطیں اور بڑا مقدس ایک فریضہ اور ایک عہدہ اور ایک رتبے کا نام ہے، وہ اس طرح کے معاملات میں نہیں ہوتا. بلکہ ایسے ڈاکو کے ہاتھوں جو کسی انسان کے مال اور جان کا دشمن ہے اور مسلمان کو وہ ہتھیار اس کے سامنے اٹھائے ہوئے ہے، وہ پولیس کے ہاتھوں مارا جاتا ہے تو یہ تو آرام موت مرا. ہاں اس کے مقابلے میں کوئی مسلمان پولیس والا مزاحمت کرتے ہوئے چلا جائے، میں اسے تو شہید کہہ دوں گا کہ وہ تو من قتل دون مالی واہلی فہو شہیدن ہے. لیکن ایسا بندہ جو ڈاکو ہو، شرابی ہو اور پتہ نہیں کیا کیا آپ نے اس کی صفات یہاں بھر دی ہیں، ایسے بندے کو ہم شہید نہیں کہہ سکتے. کہتے ہیں مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قسم کھا لے کہ میں یہ کام کروں گا اور بعد میں وہ یہ کام نہ کرے، پھر اپنی قسم کا کفارہ ادا کرنے لگے، تو وہ اس کا کفارہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، یہ ارشاد فرما دیں. بھائی عبداللہ، قسم پوری نہیں کی تو اس کا کفارہ ہے. اس کے کفارے میں 4 چیزیں ہیں جسے قرآن کریم بیان کرتا ہے. یا تو غلام آزاد کریں، یا 10 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائیں، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائیں، اور یا آپ 3 روزے مسلسل پے در پے رکھیں. تو یہ 4 چیزیں ہیں. اب غلام آزاد کرنے کی ترتیبیں تو ہیں ہی نہیں، لہٰذا یا تو 10 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائیں گے آپ، یا آپ 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائیں گے، اچھے سے ان کو سوٹ پہنا دیں، بہت بہتر ہوگا. اور اسی طرح یا تو آپ 3 روزے رکھیں گے اور مسلسل 3 روزے آپ کو رکھنے ہوں گے. یہ آپ کے قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا. اس سے آپ قسم پہ بری ہو جائیں گے اور قیامت کے دن رب کریم نے فرمایا آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی مواخذہ نہیں فرمائے گا. مفتی صاحب چائنا موزوں پر مسح کرنے کا کیا حکم ہے؟ بھائی فہیم خان صاحب اس بارے میں مختلف قسم کے سوالات سے دارالافتاء کی ترتیبیں بھری ہوئی ہیں. جب سے چائنا موزہ معرض وجود میں آیا ہے تو سوالات کی ایک لائن لگ گئی ہے. اب سوالات کے جوابات میں ہم نے ایک بات کی احتیاط کو ساتھ میں رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ اس موزے کو ہمیں دکھایا جائے، کیونکہ اس میں کوالٹی اور کوانٹٹی وائز ڈفرینس موجود ہے، فرق موجود ہے. کمپنیوں نے ہائی لیول، لو لیول، پتہ نہیں درمیانہ، کوئی اوسط، کوئی ہائی، کوئی پتہ نہیں کیسے اس ترتیبیں بنا لی ہیں. تو میں آپ کو 2 باتیں سمجھا دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ ہر وہ موزہ جو چمڑے کا یعنی ریگزین وغیرہ کا مضبوط بنا ہوا ہے، لیکن اس میں 3 شرطیں ہیں، تو اس سے آپ موزے کو مسح کی صورت میں استعمال کر سکتے ہیں. نمبر 1، وہ اتنا مضبوط ہو کہ اس کے اوپر پانی آئے تو پانی پاؤں تک چھن کے نہ پہنچے. نمبر 2، وہ اپنی موٹائی کی وجہ سے ٹھہرا ہوا ہو، قائم بذات ہو. یہ نہیں کہ ربڑ وغیرہ کی طرف ہے آپ اس کو باندھ لیں، یوں نہیں ہے، ربن نہیں. نمبر 3، اس کو 3 میل پیدل چلیں تو 3 میل پیدل چلنے میں وہ موزہ پھٹے نہیں. 3 میل
موجودہ دور کی کیلکولیشن سے 12,000 قدم چلنے کو کہتے ہیں۔ یہ چمڑے کے موضوع میں تو شرطیں پوری ہیں، لیکن اگر چائنا کے موضوع میں شرطیں پوری ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، یہ شرائط پوری نہیں ہے تو آپ اس پر مسا نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا کم شرائط پر مشتمل موضوع موجود ہے تو جتنی نمازیں آپ نے پڑھی ہیں وہی نمازیں آپ دوبارہ وضو کر کے لوٹائیں گے۔ مفتی صاحب، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جمعہ کی رات کو ہم دعا کرتے ہیں، ہمارے مردوں کی روحیں ہمارے گھروں میں لوٹ آ جاتی ہیں، اس کی وضاحت فرما دیں۔ بھائی روشن دین صاحب، آپ وادی کشمیر جیسی حسین وادی سے یہاں ہم سے مخاطب ہیں، اللہ پاک آپ کی مشکلات کو ختم فرمائے، رب کریم آپ کو حقیقی آزادی عطا فرمائے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ عوامی باتیں ہیں، ذالکم قولکم بافواہکم، عوامی باتیں ہیں، اس کا شریعت میں کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہم نے پوری شریعت کو اس بارے میں دیکھ لیا ہے کہ کہیں جمعہ کی رات دعا کر اس کے مردے کی روح اس کے پاس آ جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مردے کی روحیں علیین میں اگر نیک آدمی، برے سجین میں موجود ہیں، اس روح کا قبر کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے تو قبر جنت کی باغ، برا ہوتا ہے تو قبر جہنم کا گڑھا، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ یہ معاملہ تو ہے، اور اس کی روح وہاں سے نکل کے اس کے گھر والوں کے پاس آ جائے اور ممی ڈیڈی کو کیا حال ہے، خیریت ہے، آپ اچھے ہیں، اسلام دعا، ایسی شریعت میں کہیں بھی کوئی بات ثابت نہیں ہے، یہ لوگوں کی اپنی طرف سے باتیں ہیں۔ آپ شادی ہو جانے کا وظیفہ تو بتا دیں۔ بھائی زہیر، شادی کرنے کے متعلق آپ نے بہت اچھا سوال فرمایا، نکاح کو عام کرنا چاہیے، تو نکاح کے بارے میں سب سے پہلے اپنے والدین سے بات کریں، والدین کو اس بارے میں اشارے سے، کنایے سے، طریقے سے بتائیں کہ مجھے شادی چاہیے، اور والدین کو بھی اس پہ برا نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ پیاس لگے گی تو پانی اس کا حل ہے، بھوک لگے گی تو کھانا اس کا حل ہے، سیکچول پاور کی ڈیزالونگ کی وش ہوگی تو شادی اس کا حل ہے۔ اس کے لیے وظیفہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کی جلد از جلد انشاءاللہ تعالی شادی ہو جائے گی۔ ہم اس کو لوگوں کو کہتے ہیں کہ پسند کی شادی بھی کرنی ہو نا تو 2 نمبری طریقہ اختیار نہ کرو کہ آپ افیئر چلا لو، اللہ پاک کے سامنے بیٹھیں، مصلی پہ بیٹھیں اور مانگیں۔ میں آپ کے سامنے 3 چیزیں عرض کیے دیتا ہوں، آپ ان 3 چیزوں کی خوب پابندی کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کی شادی ہو جائے گی۔ سب سے پہلے سورت نمبر 28 آیت نمبر 24 سورت القصص، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جو اپنی شادی سے پہلے ایک کلام پڑھا ہے، قرآن کریم میں موجود ہے، علماء فرماتے ہیں اس کو پڑھ لینے سے رب کریم آپ کے اوپر شادی کی راہیں کھول دیں گے۔ وہ ترتیب کیا ہے؟ کہتے ہیں 7 مرتبہ اس کو صبح اور شام کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ وہ ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ الفاظ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھے، اے اللہ مجھ محتاج، یعنی آپ اللہ کا محتاج، اے اللہ میں نبی تیرا محتاج، تو میری طرف اپنا رزق نازل فرما۔ رزق میں اولاد بھی ہے، رزق میں بیوی بھی ہے، رزق میں مال بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی ہے، قرآن کہتا ہے تمشی علی استحیاء، اللہ اکبر، با حیا بیوی ملی۔ اور حضرت یوحانس بنت حضرت شعیب علیہ السلام رب کریم نے ان کے عقد میں عطا فرمائی۔ تو ایک تو یہ پڑھیے آپ، اس کے ساتھ دوسری ترتیب جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ سورۃ الواقعہ اور سورۃ الطارق، اذا وقعت الواقعہ مکمل سورت، اور والسماء والطارق مکمل سورت، مغرب کی نماز کے بعد آپ پڑھیں گے ایک مرتبہ، اور عشاء کے بعد جس وقت آپ سونے لگیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ مفتی صاحب، اگر روٹیاں پکاتے ہوئے روٹی کے اوپر قدرتی طور پر لفظ اللہ لکھا ہوا ظاہر ہو جائے تو ایسی روٹی کھا سکتے ہیں؟ جی ہاں شاہ صاحب، ایسی روٹی کو کھایا جا سکتا ہے، کیوں نہیں کھایا جا سکتا؟ بعض اوقات علماء کرام آپ کو قرآن کریم پڑھ کے پھونک کے دیتے ہیں، آپ اس چیز کو کھا جاتے ہیں، اس پر کوئی لکھ کر دیتے ہیں بھی اس کو کھا لیں، آیت قرآنی، تو آپ اس کو کھا لیتے ہیں۔ تو روٹی پر اگر لفظ اللہ آپ پکا رہے ہیں یا آپ کے گھر والے پکا رہے ہیں اور سامنے ظاہر ہو گیا ہے تو اس کو کھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ مفتی صاحب، بڑے درد دل سے پوچھ رہا ہوں، ناراض نہ ہوئیے گا، آپ مولانا فضل الرحمان سے اپنے تعلق کو جوڑتے ہیں
اور ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ ایک اچھے عالم دین ہیں، میری نظر میں تو وہ دین فروش ہے اور اس نے مذہب کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ اگر وہ بندہ واقعی اپنی قوم سے مخلص ہے تو اس دور میں اسے مہنگائی نظر نہیں آتی، آٹا کتنا مہنگا ہو گیا ہے اور باقی چیزوں کی مہنگائی کتنی ہو گئی ہے، ان سب کو مولانا فضل الرحمان کو دیکھنا چاہیے تھا۔ اب مہنگائی مارچ کیوں نہیں کرتے؟ مفتی صاحب مجھے آپ سے دلی طور پہ محبت ہے، ناراض نہ ہوئیے گا، میں نے آپ کو اپنا ما فی الضمیر کھل کے بیان کر دیا ہے۔ بھائی شیر شاہ صاحب، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آپ نے اپنے دل کی بات کو سامنے لایا، اس لیے میں نے موبائل نیچے رکھ دیا ہے۔ میں بھی آپ کو ذرا کھلے طور پہ جواب بات عرض کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے یہ بندہ، ڈاکٹروں کی ٹیم طے کرے گی۔ انجینئر ہے یا نہیں ہے یہ بندہ، انجینئرز کی پوری ٹیم طے کرے گی۔ یہ بندہ پروفیسر ہے یا نہیں ہے، اس کی طے کرنے کے لیے اصول موجود ہیں۔ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالم دین ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ علماء نے کرنا ہے۔ شاہ صاحب آپ نے تو نہیں کرنا، آپ کو کس نے کہا آپ جج قاضی اس معاملے میں بن جائیں؟ اس وقت ملک پاکستان میں 25,000 سے زائد مدارس وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت چل رہے ہیں، جو صرف ایک سال میں 1,00,000 خوش قسمت بچوں کو قرآن کریم کا حافظ بنا دیتے ہیں۔ علماء کی تعداد، عالمات کی تعداد اس سے الگ ہے۔ اس ادارے کے جو سربراہ ہیں شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم، اور اس کے قائد اور روح رواں جنرل سیکرٹری ناظم اعلیٰ حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندری دامت برکاتہم العالیہ ہیں، ان سمیت ان کے تحت کام کرنے والے لاکھوں علماء کرام، مدارس کی ایک کریم موجود ہے، ان سب نے طے کیا ہے کہ ہمارا سرپرست اعلیٰ جو ہوگا وہ قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان ہوں گے۔ علماء کرام طے کر رہے ہیں اپنی سرپرستی کے لیے ان کو، اور اس وقت یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ یہ میں اب کی بات کر رہا ہوں، پرانی بات آپ کرتے ہیں 1980 سے لے کر جس وقت حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ دنیا سے تشریف لے گئے، آج تک یہ تبرہ حضرت مولانا فضل الرحمان پہ جاہل تو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کسی عالم دین نے تو یہ اعتراض نہیں کیا۔ علماء میں جس کو عالم کہا جاتا ہے، 4 بندے اس کی بات کو مانتے، اس کے فتوے کو مانتے، اس کے علم کو مانتے ہیں کہ یہ عالم نہیں ہے۔ میں نے حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کو صحیح بخاری شریف کا درس دیتے دیکھا ہے، جامع ترمذی کا درس دیتے دیکھا ہے، اور حضرت مولانا کو قرآن اور سنت اور تفسیر پر بحث کرتے دیکھا ہے۔ جتنا ٹائم مولانا کے ساتھ میرا گزرا ہے، میرا اللہ گواہ ہے، میں جب بھی بیٹھتا ہوں حضرت مولانا کے ساتھ، اگر ہم 1.5 گھنٹہ کی محفل بیٹھ جاتے ہیں مثال ہے، تو اس میں 1.25 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ 20 منٹ یا 1 گھنٹے سے زائد کا ٹائم قرآن، سنت، اجماع صحابہ، قیاس مجتہد، فقہاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، محدثین، مفسرین، کتاب، تفسیر، فقہ، مسئلہ، مسائل، عقیدہ، نظریہ، اس پر بات ہوتی ہے۔ اس کتاب میں یہ، اس میں یہ، کبھی مولانا کچھ پوچھ لیتے ہیں، کبھی ہم کچھ بات کر لیتے ہیں۔ میں نے تو اس شخص کو صرف یہاں نہیں، میں حرمین میں دیکھا ہے، میں نے وہاں بھی مسائل پہ گفتگو کرتے تھے۔ ہم مدینہ طیبہ میں تھے، ایک شخص نے مولانا کے ایک مخالف کا نام لیا، اب میں اس کا کیا نام یہاں لیتا پھروں، اس کا نام لیا جس کے اوپر مولانا غیر کے ایجنٹ ہونے کا الزام لگا دیا۔ مولانا نے اسے کہا روک یار، میں مدینہ طیبہ میں عبادت کے لیے آیا ہوں، یہاں بڑے سے بڑے مخالفین پہ تبصرہ کر کے اپنے وقت کو یوں نہیں کرتا کہ مدینہ کے اپنے وقت کو بھی انہیں پر لگاتا پھروں۔ تو ایسا آدمی ہے، یقین مانیے میں نے تو ہر جگہ ان کو دیکھا ہے، ملک غیر ملک میں دیکھا۔ یقین، میں آپ کو ایک مزے کی بات سناؤں، مسجد نبوی شریف ہم داخل ہونے لگے، ساری مسجد نبوی کی بات نہیں ہے، یہ بیت اللہ شریف کی بات ہے۔ حضرت مولانا مجھے کہنے لگے کہ عبدالواحد ایک بات بتاؤ، یہاں تو صفوں کے درمیان اتصال نہیں ہے، یہاں صفیں بعض اوقات رش ہے، ازدحام ہے، زحمہ کثیر ہے، بڑی مجبوری ہے وہاں پر، تو صف کچھ آگے ہے، یہ صف پیچھے ہے، اس میں اتنا فرق نہیں رہتا، سیکورٹی لیول بھی ہوتے ہیں، تو کیا ان کی نماز اتصال صفوف کے نہ ہونے پہ ہو جاتی ہوگی؟ دیکھ لینا، یہ کعبۃ اللہ شریف کی نماز ہے اور 1,00,000 نماز کا یہاں ثواب ہے۔ فتویٰ دیتے وقت ان سب پہلوؤں کو مد نظر رکھنا۔
میں نے کہا حضرت شیخ ہو جاتی ہوگی. کہا احناف کے ہاں تو اتصال صفوف کا کیا مطلب؟ اس طرح پھر بات ایک لمبی تفصیل ہے. حضرت مولانا نے وہاں پر ایک بڑی پیاری بات فرمائی. مولانا مفتی ظرف علی خان رحمہ اللہ کے حوالے سے بات کی کہ اسی جگہ ہماری بات ہوئی، اور مفتی صاحب نے حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے قول کو نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ اتصال صفوف کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ صف ملی ہوئی ہو، اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس طرح کے حالات میں پچھلی صف والے کو اگلے صف کے انتقالات نظر آ رہے ہوں کہ یہ رکوع میں ہے، یہ سجدے میں ہے، یہ اب اس طرح. یہ بھی اتصال کا معنی ہے. کتنا علمی پوائنٹ ہے، کتنا علمی جزیہ ہے یہ حضرت مولانا نے وہاں ذکر کیا. آپ سمجھتے ہیں نہیں فلاں ہے فلاں ہے، وہ عالم نہیں ہے، نعوذ باللہ دین فروغ. یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ خدا کے بندے، اس وقت پوری دنیا میں 7 بر اعظم ہیں، 6 بر اعظموں میں انسانیت موجود ہے. ان 6 بر اعظموں میں کوئی مسلمان عالم دین اگر سیاسی پاور کے لحاظ سے سب سے مضبوط ترین ہے تو وہ قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم میں. اس پر تو علماء کا اتفاق ہے. میری عمر اس وقت چھوٹی تھی، میں 2001 کی بات کر رہا ہوں. 2001 جی ہاں اپریل، میرے خیال میں 9 10 11 کی بات ہوگی. 3 روزہ کانفرنس ہوئی تھی تارو جواب پشاور کے اندر. اس کا نام تھا 150 سالہ خدمات دارالعلوم دیوبند کانفرنس. وہاں پر مولانا شیخ الحدیث مرغوب الرحمان، میرے علم میں نہیں ہے وہ دنیا میں موجود ہیں یا رخصت ہو گئے، موجود ہیں تو اللہ ان کی حفاظت فرمائے، دنیا سے رخصت ہو گئے تو اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، جو محتمم دارالعلوم دیوبند تھے اس زمانے میں. وہ تشریف لائے اور انہوں نے حضرت قائد ملت اسلامیہ دامت برکاتہم کو اعزازی سند دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہونے کے دیے. اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان کے اس حلقے کو، جو حضرت مولانا کا یہاں آبائی حلقہ ہے، اس کو یہ ترجیح دی گئی تھی کہ اسٹیج کے سامنے ڈیرہ اسماعیل خان کا حلقہ بنایا گیا تھا. رائے میں اجتماع جیسا مجمع کا منظر تھا، لاکھوں مسلمان اس میں شریک تھے. تو دارالعلوم دیوبند جو اس وقت پوری دنیا کے ایک اسلامک یونیورسٹی کا نام ہے، خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں، تاریخ مرتب کرتی ہے دیوانوں کی روداد یہاں. کبھی ترانہ دارالعلوم دیوبند پڑھ کے دیکھیے. وہ انہیں خود اپنے ماتھے کا جھومر بنانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ تمہیں نظر آتا ہے کہ دین فروش ہے، لبادہ اوڑا ہوا ہے. آپ پر وحی آئی ہے، نعوذ باللہ آپ کو الہام ہوا ہے، آپ کے پاس کون سی اتھارٹی ہے کہ میں آپ کی اس بات کو مان لوں؟ کوئی تمہیں کہہ لے تم جھوٹا کلمہ پڑھ رہے ہو، تو دل سے نہیں پڑھ رہا، تو کون سی ویریفائڈ ہونے کی بنیاد پہ اپنے بات کو کلیئر کرے گا بھائی؟ حضرت شاہ صاحب، میں شاہوں کا غلام ہوں، سادات کی عزت کرنے والا ہوں، میں بڑی عزت احترام کے لہجے میں آپ کو کہتا ہوں، اس طرح کا جملہ پھر نہ کہیے کم از کم. دلائل کی دنیا میں اس پر پورے دلائل موجود ہیں. رہی بات آپ کے سوال کی مہنگائی والی، کہ مہنگائی ان کو نظر نہیں آتی. میں ایک جملہ کہتا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ کا تعلق کس سے، لیکن آپ کی سوال سے میں کوئی چیزیں سک کر کے اثر کر سامنے دیکھ لیتا ہوں. اس وقت جو پی ٹی آئی ہے، تحریک انصاف، مولانا سے ان کی کتنی مخالفت سب کے سامنے موجود ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ مہنگائی میں یا آٹے کے زیادہ بھاؤ میں انہی کا ہاتھ ہے. آپ کہیں گے کیوں؟ میں اس کو پروف کرنے کے لیے تیار ہوں. یوتھی دماغ میرا مخاطب نہیں ہے، وہ ان کی اوپر والی منزل خالی ہوتی ہے. عقل مند آدمی کو میں گفتگو میں سامنے کہہ رہا ہوں، جو عقل مند ہے وہ غور کرے کہ آٹے کے ریٹ، چینی کے ریٹ، یہ بھاؤ کون طے کرتا ہے، مرکزی حکومت یا صوبائی حکومت؟ پروونشل گورنمنٹ کا یہ کام ہے. 18ویں ترمیم کے بعد تو صوبے میں اس وقت اگر آٹا مہنگا ہے تو صوبہ سرحد میں حکومت انہی کی ہے، پی ٹی آئی کی ہے. صوبہ پنجاب کے معاملات ہیں تو حکومت انہی کی ہے. کشمیر کے معاملات ہیں تو حکومت انہی کی ہے. جی بی گلگت بلتستان کا معاملہ ہے تو حکومت انہی کی ہے. ریٹ یہ مقرر کر رہے ہیں. اس پر تمہیں نظر نہیں آتا؟ اس چاروں علاقوں میں، اور جن کو صوبہ کہا جاتا ہے کشمیر سمیت، چاہے کشمیر کو ہم اپنا نظریہ ایک الگ رکھیں، ان سب میں بھاؤ تاؤ تم نے مقرر کیے ہیں، مہنگائی تم نے کی ہے، اور اعتراض مولانا فضل الرحمان پر. اور جب بات آئے وفاقی گورنمنٹ کی تو کہتے ہیں 27 کلومیٹر کی ان کی گورنمنٹ ہے.
تو 27 کلومیٹر والوں پہ اعتراض، اور جو تم اتنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے عمران خان کی کیلکولیشن کے مطابق 66% ایریا تمہارے پاس ہے. میں نہیں سمجھتا تم نے لیا، تمہیں دلوایا گیا ہے. یہ ہمیں بہت اچھی طرح پتا ہے. یہ آپ ہینڈ پکڈ ہو، پلے بوائے تو آپ خود مان چکے ہو. یہ ترتیبیں آپ کی ہیں، بھاؤ تاؤ آپ کے ہیں. اس وقت تو ویڈیوز نے ان کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے کہ کیا کیا گوداموں میں ان کے آٹوں کی پوری ایک ترسیل زر موجود ہے. میں حیران ہوں. یہاں کا ہمارا وزیر اعلیٰ اپنی انا کو سامنے رکھ کے یہ پی ٹی آئی کا حکمران، پی ٹی آئی والی گورنمنٹ پنجاب سے بات نہیں کر سکتا اپنے آٹے کے لیے کہ وہاں پر 1300 اور یہاں پر 3300 ہے. کیسی بات کر رہے ہیں آپ نے؟ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رکھی ہے. مولانا کہاں ہے؟ مولانا کہاں ہے؟ مولانا نے آزادی مارچ کیا تھا جس وقت یہ شخص اپنے ملک کے خزانے کو آئی ایم ایف یہودیوں کے کنٹرول میں دے رہا تھا، اور مولانا نے کہا تھا بھائی نہیں کرو. دھوکہ بازی کے ساتھ مولانا کے ساتھ غلط وعدے کر کے واپس بھیج دیا گیا، لیکن معاہدہ کر دیا. وہ معاہدہ ٹو اسٹیٹ ہے، نہ کہ کسی ایک پارٹی کے ساتھ ہے. وہ 5 سال تک یہی مصیبت ہمارے گاٹے فٹ ہوتی رہے گی. جو 4 سال گزر گئے اور 5واں ایک جا رہا ہے. تو یہ مہنگائی تو انہی کی دی ہوئی ہے، کام انہی کے. یہ کتنی ویڈیوز آ گئی ہیں، نوشہرہ سے پکڑے گئے، فلاں جگہ سے. مجھے پرسوں ایبٹ کے ساتھ ہی بتا رہے ہیں 5 آٹے کے ڈیلروں پر جو پنجاب سے سستا آٹا لائے ہیں، سرحد انٹر ہوئے ہیں ہمارے صوبے میں، تو ان نے کیسز کر دیے ہیں اس پر کہ آپ یہاں آٹا لے آئے کیوں ہو. یہ آٹے کی سمگلنگ کے نام پہ ہم ان پہ کیس کریں گے تاکہ یہاں سستا آٹا کوئی نہ بیچے، اور الزام دوسروں پہ. وہ وقت چلا گیا جب لومڑی آٹا کھا کے بکری کے منہ پہ مل دیتی تھی بھی اس نے کھایا ہے. اب سوشل میڈیا کا دور ہے، گھر گھر تمہاری غلاظتیں پہنچ چکی ہیں. میں تمہاری ان غلاظتوں کو فی الحال ذکر نہیں کر رہا جو تمہاری غلاظتیں ہیں، جو کالا باغ جانا آنا فلاں آڈیوز ویڈیوز سب کچھ معاملہ سامنے ہے. میں ابھی ان کی بات نہیں کر رہا، میں اس غلاظت کی بات کر رہا ہوں جو مہنگائی تم نے دی ہے. اس کے بعد بھی تمہارے لوگ کہیں مولانا نعوذ باللہ دین فروغ جیسے آپ نے لکھا. یہ باتیں بھائی اور یوں نہیں چلے گی. یہ 2 نمبری اس وقت نہیں چل سکتی. یقین مانیے میں حیران ہوں. اتنی بڑی منافقت صوبے میں، گورنمنٹ تمہاری ریٹ طے کرنا تمہاری ذمہ داری، اور ڈال کسی اور پہ رہے ہو. شرم نہیں آتی؟ موجودہ دور کے ان قاتلین کوفیوں کا کردار ادا کر رہے ہو جو اہل بیت کو لوٹتے بھی تھے روتے بھی تھے. بھئی لوٹتے کیوں ہو، روتے کیوں ہو؟ کہا جی ہم نہیں لوٹیں گے تو کوئی اور لوٹ لے گا، اور روتے اسی لیے کہ اہل بیت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. تم انہی کا کردار ادا کر رہے ہو. ریٹ بھی خود طے کرتے ہو، مہنگائی کے خلاف باتیں بھی خود کرتے ہو. تمہارے یہ جو ٹیلی تھون میں اربوں روپے اکٹھے ہوئے، کہاں پہنچا غریبوں کے پاس وہ پیسہ؟ اپنے نام پہ آئے احتساب کا عدالت، احتساب کا ادارہ پورے صوبے سے آپ ختم کر دیں. اپنے ہیلی کاپٹر کو کیا سے کیا آپ استعمال کرتے پھرے، وہاں کوئی مہنگائی کا معاملہ نہیں ہے. کروڑوں لگا کر آپ کے جلسے ہو سکتے ہیں، وہاں کچھ بھی نہیں ہے. اور مہنگائی خود کر کے عوام کی پیٹ پہ چھرا مار رہے ہو، اور الزام مولانا پہ. کچھ شرم کرنی چاہیے. اور ساتھ لگے ہاتھوں ایک جملہ اور بھی کہتا ہوں. یہ جو ابھی مولانا کر رہے ہیں، میں تمہیں کہتا ہوں ووٹ دو تم پی ٹی آئی کو، ووٹ دو تم پیپل پارٹی کو، ووٹ دو تم نون لیگ، مسلم لیگ، کاف لیگ کو، اور اس کے بعد کہو مولانا مہنگائی کا ذمہ دار ہے. شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تمہیں. ووٹ کے وقت تمہیں مولانا نظر کیوں نہیں آتا؟ اس وقت تو تمہیں مولانا نہیں دکھتا. اسلام کی بات ہے مولانا کہاں ہے، معیشت کی بات ہے مولانا کہاں ہے، مہنگائی کی بات ہے مولانا کہاں ہے، پرامن اور بدامنی اور دہشت گردی کا مسئلہ ہے مولانا کہاں ہے. میں سمجھتا ہوں، اور آج قائد ملت اسلامیہ کو سوشل میڈیا کے ذریعے ایک جملہ بھی کہتا ہوں، حضرت آپ پورے پاکستان کی قوم کی آخری امید کی کرن ہے. اسی لیے تو لوگ آپ کا نام لیتے ہیں کہ مولانا کہاں ہے. انشاءاللہ تعالی عوام کی آنکھیں کھل رہی ہیں. خدا کی زمین پر خدا کا نظام قائم ہو کے رہے گا، اور رب کریم انشاءاللہ تعالی ہمارے علماء کرام کی آنکھیں ٹھنڈی کرے گا. قوم اٹھ رہی ہے اور ان کی منافقت کا پرچہ کھل رہا ہے.